کبھی کبھی ہمارے اندر اتنا شور ہوتا ہے کہ باہر کی تمام تر رونقیں مل کر بھی اس شور کو کم نہیں کر پاتی، حالانکہ ہم اپنا دھیان بٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ دل میں اتنی گھٹن ہوتی ہے جیسے لگتا ہے سانس لینا محال ہو گیا ہے، اور ایسے میں دل کرتا ہے کہ بس کوئی خاموشی سے ہمیں بیٹھ کے سن لے، کچھ نہ بولے، کچھ نہ سمجھائے، بس یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ہے موجود جو ہم کو سن رہا ہے، اور بس یہ احساس کافی ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کہتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں تجھے کتنی تکلیف ہے، تیرا سفر کیسا ہے، یہ زلزلے ہیں جن سے ہو کے تو گزرے گا اور ہم سے ملاقات کرے گا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ بات کہ اللہ سب جانتا ہے، نہ آپ نے کوئی صفائیاں پیش کرنی ہے نہ وضاحتیں، وہ آپ کو خاموشی سے تھام لیتا ہے۔ بس تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں ان وقتی تکلیفوں سے؟ ان سب سے گزر کر اللہ سے ملاقات بھی پھر آپ ہی کریں گے، اور اجر بھی آپ کو ہی ملے گا۔ بس صبر کریں اور یاد رکھیں، آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ پتہ ہے یہ سب بہت وقتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، حق آتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، یہ چیزیں بہت عارضی ہیں۔ لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں، ان کی ناانصافیاں، یہ سب گزر جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، یہ سب بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب، اور اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، تو پھر آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ جب اللہ آپ کو ضمانت دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو بس ہمت نہیں ہارنی۔ یہ سب دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ تو نہیں رہیں گی، اس کے بعد ڈھیر سارا اجر بھی تو آپ کو ہی ملے گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود توڑ کے باہر نکل جائے، کیونکہ خوشیاں انسان کو نافرمان بنا دیتی ہیں۔ یہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو انسان کو اس کی ذات سے ملواتے ہیں، اللہ سے ملواتے ہیں۔ اس لیے غموں سے پریشان نہیں ہوا کریں، وہ تو اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ پتہ ہے لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، نہ ہی رازق، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، آپ ان کے آگے کسی بھی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق بہت وقتی ہے۔ ان سب کی باتیں، ناانصافیاں، یہ سب یہی رہ جائے گا، اس لیے ان کو اس بات کی اجازت نہ دیا کریں کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر سکیں اور آپ کو آپ کی ہی نظروں میں بے وقت کر سکیں۔ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، لوگوں کا کیا ہے، وہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ آپ بس اپنے اعمال کو دیکھا کریں، آپ نے خود کو نہیں بدلنا، آپ نے اپنا کردار ایسے ہی ادا کرنا ہے۔ آپ کی نیکیاں اور اچھائی ضائع نہیں جائے گی، آپ کو اجر ملے گا اور بہت جلد ملے گا۔ بس لوگوں کی طرف سے ملنے والے زخموں کی فکر چھوڑ دیں اور اپنے اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ بد نصیبی صرف چیز کے نہ ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ آنکھ سے نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی۔ اور کچھ کو تو وہ زبان دیتا ہے مگر اچھے الفاظ بولنے سے وہ ساری عمر قاصر رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کی مانند ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چپتا ہے۔ ایسے ہی وہ کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے، اور وہ پتھر کے بن جاتے ہیں، انہیں پھر بس اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، دوسروں کے جذبات اور احساسات کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے بھی خالی رہتے ہیں، اور ساری عمر اپنے عیب چھپانے کے لیے
دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹاتے نہیں تھکتے ہیں، واقعی کچھ لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی پریشانی میں کمی ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔